قوم جو نمرود کی جو قوم تھی نا، سال بعد جس طرح میلے نہیں لگتے ہیں، میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا، اب تو ماشاءاللہ یہ تھوڑا ٹرینڈ نکل چکا ہے، نوجوان جو ہیں وہ کر رہے ہیں، پہلے باجی عرس پا کے میلہ لگتا پیا ہوا ہے، کوئی جناب خسرے نچا رہا ہے، کوئی جناب جھولے لائے دینے، شرم نہیں آتی؟ جانے والا خدا رسول کی غلامی کے اندر زندگی گزار کے گیا ہے تو تھی ڈھول بجانے شروع کر دیتے نے۔ یہ میں پچھلے دنوں 3-4 میں نے تقریریں کی ہیں، انہوں نے کہا علامہ صاحب لازمی ٹائم دے آجے ہے، میں کہا وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی محفل نہ ہوئی تو پھر ڈھول بجنے نے، محفل نہ ہوئی تو پھر میلہ ہونا ہوا ہے، وہ تو اللہ، یہ نمرودیوں کا طریقہ ہے، پورے سال کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، وہ نمرودی اس میلے کے اندر پورا لائب و لہب کے کاموں کے اندر مشغول ہوتے تھے۔ جب وہ سال کا دن آیا، پوری قوم کے لوگ اس طرف جا رہے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے پھر لوگوں نے آکھیا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلہم جذاذا، فرمایا میں ٹوٹے کراں گا تواڈے بتاں دے۔ جب پوری قوم تماشے کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، ابراہیم خلیل اللہ بت خانے کے اندر گئے، سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، جو بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑی رکھ دی۔ اب قوم کا دستور یہ تھا، میلے سے واپس آتے تھے تو بت خانے میں جاتے تھے، جب بت خانے کے اندر گئے نا، انہوں نے دیکھا یہ بربادی ہے، سارے خدا ہی مارے توڑ دیے گئے ہیں، انہوں نے فوراً کہا، انہوں نے کہا اے کام کیتا ہے تو ابراہیم نے کیتا ہے۔ اب وہ نمرود نے کہا جی بلایا جائے۔ نمرود کے محل کے اندر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ جو جاتا تھا وہ سجدہ کرتا تھا، ابراہیم خلیل اللہ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا جو آتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میں اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔ اب اس نے کہا تیرا رب کون ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے، جو موت بھی عطا کرتا ہے۔ تب نمرود کہتا ہے قال انا احیی و امیت، اور میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ ایک بندے کو بلایا گیا جس کو پھانسی ہونی تھی، اس کو آزاد کر دیا، اور جس کو رہا کرنا تھا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ کہتا ہے دیکھو میں نے بھی زندگی دی ہے، میں نے بھی موت دی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے عقل کوئی نہیں، مت کوئی نہیں، لہذا اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جائے کہ یہ اس کا جواب نہ دے سکے، اور لوگوں کے سامنے اس کا بانڈا کھل کے اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میرا رب ہوے جڑا مشرق تو سورج کٹ دے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے بتا۔ اب اس کا جواب اس کے پاس کیا تھا؟ قوم کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کہتے ہیں اس کے ہوش اڑ گئے، ہکا بکا رہ گیا، جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ ساتھ ہی اس نے گفتگو کو پلٹا، کہتا ہے مجھے یہ پتا چلا ہے تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے بڑے کو لو سوال کرو، یہ جو بڑا بت ہے یہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے سے پوچھو کیا پتا اس نے یہ سب کچھ کیا ہو۔ اب دیکھو نبی کے سوال کا جواب کیسا آیا، اس سے بھی کہلوانا تھا کہ بت کاکھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے ابراہیم تمہیں نہیں پتا، یہ تو نہ بولتے ہیں، یہ تو نہ نفع دے سکتے ہیں۔ آپ نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ اور تواڈے تے اوفے جڑا نہ اپنی جان بچا سکتے نے نہ اپنے آپ نو بچا سکتے نے، ان کو خدا ماننا شروع کیا ہوا ہے۔ اب جب وہ لاجواب ہو گیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو بلایا، کہتا ہے ابراہیم کو ذرا قید کے اندر ڈالو، کیونکہ جاہل کے پاس جواب نہ ہو تشدد کے اوپر اتر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب قید کے اندر ڈالا گیا، اس نے اپنے لوگوں کا اجلاس بلایا، بلا کے کہنے لگا دسو ابراہیم نہ کی کریے۔ انہوں نے کہا آگ جلائی جائے، اس کے اندر ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ کہتے ہیں 1 مہینے تک مشرکین نے لکڑیوں کو جمع کیا، اور کہتے ہیں اتنی لکڑیاں تھیں کہ لکڑیوں کے اوپر سے پرندہ گزرتا تھا وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا تھا، اور جو قریب رہنے والے تھے ان کا گھروں کے اندر رہنا دشوار ہو چکا تھا، اتنی شدت والی آگ تھی۔ کہتی ہے جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کی طرف پھینکنے لگے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آ کے کہنے لگے حل لک حاجتن، کوئی حاجت ہے؟ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا، کہنے لگے نام حاجت ہے وے اما الیک فلا، پر تیرے سے کچھ نہیں مانگوں گا، تیرے سے حاجت نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے جبریل کہنے لگے پھر جس سے حاجت ہے اسی سے سوال کرو۔ سنو حضرت ابراہیم کا جواب، کہتے ہیں علمہ بحالی من سوالی، کہتے ہیں جس سے حاجت ہے وہ میرے سوال کو بھی جانتا ہے، وہ میری حالت کو بھی جانتا ہے، جانتا ہے رب جلیل کہ آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل۔ کہتے ہیں جب آگ کے
قریب لایا گیا, پروردگار نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا. ملا جامی نے قلم اٹھایا, کہتے ہیں آگ سلامتی والی کس طرح ہو گئی, آگ تو جلا دیتی ہے. ملا جامی کہتے ہیں آدم کو سجدہ ہوا تو مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے, نوح کی کشتی کنارے پہ لگی مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے, اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں چلی مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے, آگ ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے. کہتے ہیں مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے. اب دیکھو آگ, اب میں اس پہ بھی کلام کروں کہ آگے یہ کیوں فرمایا گیا کہ سلامتی علی ہو جا, اس لیے ٹھنڈ کچھ زیادہ ہو جائے تو بندے کا وجود ذرا کمزور پڑتا ہے. فرمایا ٹھنڈ ایہو جی ہونا وے کہ ابراہیم نے نقصان نہیں پہنچانا. کہتے ہیں اب یہ جو نمرود تھا یہ بڑے اونچے مقام پہ چلا گیا کہ دیکھو تو صحیح ابراہیم تو جل کے راکھ ہو گئے ہوں گے. کہتا ہے جب اوپر گیا دیکھتا کیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ پھول بن چکی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ مسکرا رہے ہیں, اور میں نے یہاں تک پڑھا کہ فرشتوں کے جرمٹ میں تخت کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں یار جو ابھی تک بھی سبحان اللہ کی صدا بلند نہیں کی, یہ جواب سننا تڑپ جاؤ گے. ادھر تھوڑی سی بندے کا اظہار ہو جائے نا, بندے کا کچھ کمال ہو جائے تو بندہ تو بھولے نہیں سماتا, اوتھے کرامت سنائے گا تے ادھر مرید کدی ادھر تے کدی ادھر. دیکھو آگ کا ٹھنڈا ہو جانا چھوٹی بات نہیں تھی, لیکن جب آگ ٹھنڈی ہو گئی, کسی نے پوچھا ابراہیم خلیل اللہ اور دسو تے صحیح آگ کس طرح ٹھنڈی ہو گئی, یہ آگ سے آپ اس نعمت کی طرف کس طرح گئے. آپ نے یہ نہیں کہا میرا بڑا کمال ہے میں خلیل تو میں نا نا نا, سنو جواب ذرا. کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی, اور میرے رب دا فضل ہے, جنوں چاہے اگ چ بال چھڑدا ہے, جنوں چاہے اگ واسطے گلزار بنا چھڑدا ہے.